یہ 18ویں قسط ہے اس کہانی کی، جس کا نام ہے میں گھونگھٹ اٹھا لوں۔ اس کو لکھا ہے آسیہ رزاقی نے، اور میں نے یہ کہانی لی ہے مہکتا آنچل نام کی میگزین کے سپٹمبر 2012 کے ایشو سے۔ امی شام کو گھر آ گئیں۔ انہوں نے فائزہ کو گلے لگا کر پیار کیا۔ وہ رونے لگی تو سمجھانے لگیں کہ وہ اب ٹھیک ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اف، امی بھی نہیں سمجھ رہی۔ اس سے کوئی سوال تک نہ کیا، کچھ پوچھا نہیں، ڈانٹا نہیں۔ اتنی بڑی واردات ہو گئی، حادثہ معمولی نہیں تھا، اور امی یہ نہیں جانتی کہ اس کے ضمیر پر کیسے کوڑے برس رہے تھے۔ وہ رو رو کر ہلکان ہو گئی۔ مائدہ اسے اندر لے گئی۔ اس نے مائدہ پر اپنے خیالات ظاہر کیے تو وہ ناراض ہونے لگی۔ اس لیے نہیں پوچھتے کہ سب جانتے ہیں تم بے قصور ہو، یہ کسی شرپسند کا کام ہے۔ پھر بھی انہیں مجھ پر اتنا بھروسہ کیوں ہے؟ کیا میں کبھی کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتی آپی؟ میں اتنی بھی نیک نہیں، فرشتہ تو نہیں ہوں۔ وہ بلک رہی تھی۔ مائدہ اسے ڈانٹتی رہی۔ تم احمق بھی ہو، اب چپ رہو۔ وہ لوگ ہیں ہی بے اعتبار، میں نے پہلی نظر میں ہی انہیں پہچان لیا تھا۔ شکر کرو پہلے ہی ان کی اوقات ظاہر ہو گئی۔ انہیں شریفوں کی پہچان ہی نہیں، یہ رشتہ انہیں راس نہ تھا۔ مگر آپی، وہ شک کرنے میں حق بجانب تھے۔ وہ لوگ مجھ سے کب واقف تھے؟ ابا سے، دادی سے تو واقف تھے۔ انہیں شک ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ کہیں اور کریں گے تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ لڑکی اتنی نیک ہوگی؟ اور انہیں کہنا چاہیے تھا کہ شریف ماں باپ کی بیٹیاں بے شرم ہو ہی نہیں سکتی، مگر وہ خود ہی کمظرف نکلے۔ مائدہ کتنی معصوم ہے، اسے علم ہی نہیں کہ شریف ماں باپ کی بیٹی ایسا کرنے ہی والی تھی۔ یہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ کسی بڑے حادثے سے بچ گئی، مگر اس کے ایک کام کی سزا اسے ہی نہیں پورے خاندان کو مل رہی تھی۔ اگر کوئی اس سے جواب طلبی کرتا، وہ قسم نہیں کھا سکتی تھی۔ تو پھر وہ گناہگار تو ہوئی۔ اس غلطی کی بھول سدھار کیسے ہوگی؟ یہ بدنامی، بارات کا نہ آنا، جو کام اس نے نہیں کیا اسی کا الزام۔ سر میں سخت درد تھا اس کے۔ مائدہ اسے دودھ پلا کے چلی گئی تو وہ لیٹتے ہی سو گئی۔ تھکے ہوئے بدن کو آرام ملا اور ایسی بے خبر ہوئی کہ صبح ہی جاگی۔ اور یہ صبح کس قدر حیرت بھری تھی۔ گھر میں چہل پہل، بھاگا دوڑی۔ چچا چچی آئے ہوئے تھے۔ چچی نے کچن سنبھال رکھا تھا۔ چچا ابا کے صلاح کار تھے۔ مائدہ آئی تو اس کے چہرے پر ہنسی کا گلدستہ کھلا ہوا تھا۔ کیا ہو رہا ہے باہر؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ یہ سب کدھر بھاگے پھر رہے ہیں؟ نومی، ابا، چچا سب ادھر ادھر۔ بیٹی کی شادی میں کوئی باپ بھائی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھا رہتا، پاگل لڑکی، وہ قہقہہ لگا کر بولی۔ ہنسی کی کوئی بات اس نے نہیں کی تھی۔ شادی؟ مگر وہ تو رک گئی تھی کل۔ وہ کافی ہونق نظر آ رہی تھی۔ مائدہ پھر ہنسی۔ اوفو، رکی ہوئی گاڑی پھر نہیں چلتی کیا؟ بھائی اسٹیشن آیا، رک گئی، سگنل ہوا، چل پڑی۔ دنیا کا یہی دستور ہے، گاڑی کو چلتے ہی رہنا چاہیے۔ مسافروں کو ان کی منزلوں پر پہنچانا بھی ضروری ہے۔ کہتے ہوئے مائدہ اپنے گولو مولو کو اس کی گود میں پٹک کر باہر نکل گئی۔ وہ بھی کافی مصروف تھی۔